اس کی پہلی آیا میں کافرون ہے، اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے وہ کافرون طے پایا۔ یہ سورہ بفرمان مصطفیٰ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن مجید کے 4 اگر حصص بناتے ہیں آپ تو چوتھائی کے برابر یہ ہوا۔ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ دالمی شریف حدیث نمبر 4658 ہے۔ یہ ذرا ضرور یاد کر لیجئے گا، کیونکہ آپ سے اکثر لوگ آگے پوچھتے ہیں حدیث کہاں ہے، آپ سے پوچھتے ہیں پر آپ نہیں کبھی کسی سے پوچھتے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے اس کی حدیث کہاں ہے، کیلنڈر کی حدیث کہاں ہے، یہ آپ کبھی نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امن پسند ہیں۔ دوسرا آپ کو آگے پوچھے گا کہ تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو، تو آپ بھی ذرا پلیز حدیثیں یاد کر لیا کرو۔ تو یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اس لیے ہم نے بچوں کو یاد کروائی۔ یہ ہمارا مصطفیٰ ہے، بہت پیاری پڑھتا ہے، یہ دوسرے بچے ہیں۔ اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد شریف میں ملے گی، نسائی شریف میں بھی مل جائے گی آپ کو۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آتے ہیں نا اکثر لوگ، او جی کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے، کیا کریں؟ یہ نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو نصیحت کیجئے، کوئی بات، خاص بات بتائیے۔ یہ جو صاحب آئے تھے ان کا نام نوفل بن معاویہ اشجعی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو، جب کوئی آدمی دور سے آتا ہے اور خاص چیز طلب کرتا ہے اور آپ جب اسے دیتے ہیں تو وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پڑھا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے، اور یہ تم سوتے وقت پڑھا کرو۔ یہ سورت کو سوتے وقت، جب تم آپ جا رہے ہو تو اسے پڑھو، یعنی بیڈ پہ لیٹے ہو تو سوتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اس کی تلاوت کرنی ہے، تم شرک سے بری ہو گئے۔ سورہ بہت زبردست ہے۔ اب سن لیجئے آخری بات، یہ سورہ اتنی امپورٹنٹ ہے، سفر پہ جاتے ہوئے 5 سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ اس کے مزے دیکھیے گا۔ یہ بھی آج کی رات کا ایک تحفہ لیتے جائیے۔ سفر پہ جاتے ہوئے 5 سورتیں، تو آپ کو زبانی یاد ہوں گی تو کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے یاد کر لیجئے یا اپنے بچوں کو یاد کرا دیا کرو ضرور۔ وہ 5 سورتیں جو ہیں فوائد کثیرہ آپ کو سفر میں ملیں گے۔ پہلی ان میں سے یہی کافرون ہے، دوسری جو ہے وہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، تیسری سورہ اخلاص ہے، چوتھی فلق ہے، اور 5ویں ناس ہے۔ سفر پہ آپ نکلنے لگے ہو، یہ پہلے جو ہے وہ پڑھ لو، ان کے بڑے فوائد ہوں گے۔ ایک تو شیطان ظالم جو ہے رونے لگ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بھاری شیطان کے اوپر جو سورہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ بھاری سب سے زیادہ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ قیامت میں امن میں ہوگا، قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ سارے پریشان ہوں گے لیکن وہ شخص امن میں ہوگا جو سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ بچوں کو سکھاؤ، اس لیے اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم کیوں سکھاتے تھے اور ختم کے اندر کیوں ہوتا تھا۔ یہ ختم کا حصہ ہے، بلکہ سٹارٹ ہی ختم یہاں سے ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ حافظ جتنے بنتے تھے نہیں یاد ہوتا بچوں، ہمارے سمر کلاس کے سسٹم نصاب کے اندر یہ ہے پورا ختم، بچے جو ہیں اس کو پورا یاد کرتے ہیں۔ ہر سال ان کو رپیٹ کرواتا ہوں تاکہ یہ بھول نہ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بچوں کو سکھاؤ اور سوتے وقت اسے پڑھو، تو جب آپ پڑھیں گے تو یہ جو کیڑے ویڑے چڑھ جاتے ہیں نا، نقصان آپ کے جسم پہ پھر جائیں تو آگے پتہ چلتا ہے لو جی نشان بن گئے ہیں یا کوئی ایسا، تو یہ سورہ جو ہے وہ ان کیڑوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ موکل ہوتے ہوں اور وہ وہاں کھڑے رہتے ہوں اور آپ کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات سے بھی بتایا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جب آپ وتر پڑھا کرتے تھے تو وتر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت کے اندر جو ہے اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون کو، اور آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ میں پہلی تو 2 بدل دیتا ہوں، تو یہ آخری جو ہے یہ اسے پڑھتا رہتا ہوں،
کل اللہ کو تو پڑھتا ہوں، باقی بدلتا رہتا ہوں میں. تو آپ لوگوں کو جب وقت ملے تو بیچ والی جو ہے اس رکعت کو ضرور تلاوت کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے. وآخر